إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا پاکی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. درود و سلام و اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس والمقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور ان تمام مسلمین و مومنین پر جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی.
ساتھ ہی پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس سورہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے خواتین کی ذمہ داریاں۔ اس ٹاپک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور ہم مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے یا بستی کے اندر مرد حضرات بھی پائے جاتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات آپ سنیں گے کہ دوسرے مذاہب کے اندر اگر خواتین کے ریشیو کی بات کی جائے، ان کے فیصد کی بات کی جائے کہ کتنی فیصد میں خواتین دوسرے مذاہب میں پائی جاتی ہیں، تو جان کر حیرانی ہوگی کہ 50 سے کم فیصد میں خواتین کی تعداد ہے، بہت کم، 50 سے بھی نیچے ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مور دین 55%، یاد رکھیں کتنے، 55% سے زیادہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے اندر خواتین کی تعداد ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ عمومی طور پہ مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے، الا ماشاء اللہ کچھ ناسمجھ مسلمان ہوں گے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف نہیں ہوگا، اپنی بچیوں کو کسی بھی راستے سے مار دیتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے۔ تو جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج کے اندر، جس قوم کے اندر 55 سے زیادہ فیصد خواتین کا موجود ہو، اگر اس سوسائٹی کے اصلاح کی بات ہو تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلم خواتین کو سدھرنا یہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ ہو، اگر اس کے اوپر شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے تو اسے اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ اور ہر سوسائٹی میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں یا 4 طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان چاروں طبقوں کا ذکر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام جو ہوتا ہے، حکمراں جو ہوتا ہے،
اپنی رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داری دے دی ہے نا آپ کو، بیوی بال بچوں کے کپڑے لتے کے مسائل، ان کے گھر دوار کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں، ان کی تربیت کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھنے والا ہے۔ جو بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین بنائے گئے، ان کی حکومت میں عراق کا بصرہ شہر آتا تھا، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اے اللہ، میں کس چہرے کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب بصرہ کے اندر گڑھا موجود ہو سڑکوں کے اوپر، اور اس گڑھے میں کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، اس کی وجہ سے وہ خچر گر جائے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھ لے گا کہ عمر تمہاری حکومت تھی اور تمہاری حکومت میں سڑک کے اوپر گڑھے موجود تھے، جس گڑھے میں ٹھوکر کھا کر کے خچر گر گیا، تو اللہ سے میں کیا جواب دوں گا؟ تو ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، شریعت نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں کل اللہ رب العالمین ہم سے پوچھنے والا ہے۔ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ، اور ہر آدمی، مرد حضرات، اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، اور خواتین جو ہوتی ہیں اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھی جانے والی ہیں۔ کل قیامت کے دن اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھی جانے والی ہیں۔ والخادم راع فی مال سیدہ، اور خادم جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے مال کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو کردار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کے جو حقوق ہیں کہ بھئی وہ کس طریقے کا حق ادا کریں، ان کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام نے بالکل مسلم خواتین کو باہر کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مرد حضرات جو عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد حضرات کو اپنا مال خواتین کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کو باہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین ویسٹرن کلچر کو دیکھ کر کے یا یورپ کنٹریز پہنچ کر کے وہ دیکھتی ہیں کہ بھائی یورپ کے اندر خواتین کما رہی ہیں، دھما رہی ہیں، پیسے لا رہی ہیں، یہ فون استعمال کر رہی ہیں، وہ فون استعمال کر رہے ہیں، ایسا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، ویسا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام نے اس کا مکلف خواتین کو نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکمل طور پہ جو ہمارے گھر کی آنے والی نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کو بہترین طریقے سے وہ تیار کر سکے، اس لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کو باہر کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اب خواتین کئی رول میں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھائی مولوی صاحب تو صرف خواتین کے بارے میں جمعہ کا خطبہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ لیں اس بات کو بھی کہ آج نہ تو ہم نے خود جانا ہے کہ ہماری خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے اوپر کس طریقے کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ہماری خواتین کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ہم نے درس کے اندر سنا، خطبے کے اندر ہم نے سنا، تو ہم اپنی خواتین کو بتائیں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور جو ہماری مائیں اور بہنیں سنتی ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کسی طرح کی کوتاہی برتتی ہیں تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے اس کو مکمل طور سے وہ ادا کریں۔ سب سے پہلے ہم ماں کے رول کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ماں بنتی ہیں تو اپنے بچوں کی اصلاح میں کس طریقے کا کردار انہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ باپ کے بنسبت بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یہ فطرتی چیز ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر آپ ذرا آبزرو کر کے دیکھیں، باپ کے بنسبت ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ماں کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، ماں کی بات کو وہ زیادہ مانتے ہیں، زیادہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر اگر کسی طریقے کا بدعت و خرافات ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج ہم مسلمان میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ باپ بیچارہ قرآن و حدیث کو مکمل طور سے فالو کرنے والا ہے، وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کسی طرح کی بدعت و خرافات نہیں ہونے چاہیے۔ باپ نے گھر کے اندر آرڈر دے دیا کہ بھائی آج جو اس محلے کے اندر 11ویں یا کسی بھی طرح کی بدعت ہونے جا رہی ہے، ہمارے گھر کا ایک بھی فیملی ممبر اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، کوئی بھی فیملی ممبر اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اب باپ بیچارہ گھر سے باہر نکل گیا، اب خواتین ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ تو باپ دادا سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں، ہمیں تو اس کو انجام دینا ہی ہے۔ اب گھر کے اندر وہ ساری چیزوں کو انجام دیتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب شام کے وقت جب باپ بیچارہ اپنی ڈیوٹی سے واپس لوٹتا ہے، کما دھما کر کے جب اپنے گھر کو واپس آتا ہے تو گھر میں آنے کے ساتھ ہی پوچھتا ہے اپنی بیگم سے کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا، گھر کے اندر آپ نے کچھ بنایا آج بدعت و خرافات کے نام پر؟ تو نہیں میرے شوہر، آج تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچے جو ہوں گے گھر کے اندر، لاکھ باپ پوچھتا رہ جائے کہ آپ کی امی نے کچھ کیا گھر کے اندر؟ نہیں 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 ابا کچھ نہیں کیا گھر کے اندر۔ ارے خوشبو آ رہی، ارے آزو بازو میں لوگ کرے ہیں اسی کی خوشبو آ رہی، ارے آپ کے ہاتھ سے بھی خوشبو آ رہی، ارے خوشبو کی ایسی ہوا چل رہی کہ ہاتھ کیا چیز پورے جسم سے خوشبو آنے لگی، دیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی بات، یعنی فطرتی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کی شہادت دی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دیکھیے، سمجھاتے رہ گئے کہ کنعان آ جاؤ بیٹا کشتی پہ، آ جاؤ کشتی پہ، اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کنعان تھا کہ ماں کے عقیدے پر رہا، باپ کی بات ماننے کے واسطے وہ تیار نہیں ہوا۔ تو فطرتی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر ماں چاہے کہ ہمارے بچوں کی اصلاح اسلامک وے میں ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے، ایک بات پہ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بچے گھر کے اندر زیادہ رہتے ہیں، یہ ہر لوگ جانتے ہیں، اور بچوں کی جو بچپنے کی زندگی ہوتی ہے وہ باپ کے بنسبت ماں کے پاس زیادہ گزرتی ہے۔ اب بچے ماں سے زیادہ سیکھیں گے تو یہ سیکھنے کا جو مرحلہ آتا ہے، یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد سیکھتا ہے، نہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے، جو بھی میڈیکل سائنس پڑھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، جب 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، تبھی سے اس کے کان نکل آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
اور تبھی سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ماں اگر گانے والی ہے، ماں اگر بری بات بولنے والی ہے، وہ بات بچوں کے کان تک بھی پہنچتی ہے. کب؟ جب بچہ صرف 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ریلوے اسٹیشن کے بازو میں، اب مثال کے طور پہ یہیں پہ ایروپلین اڑ کے جاتے رہتا ہے، اب لوگ دیکھتے ہیں نا، یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آزو بازو میں ایروپلین کی آواز ماں کے پیٹ کے اندر ہی اسے پہنچتی رہے گی. تو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ایروپلین کی آواز سے ڈرے گا اور گھبرائے گا نہیں. لیکن اگر کہیں دوسری جگہ پیدا ہوا جہاں ایروپلین کی آواز نہیں آتی ہے، آپ دیکھیں گے ویسے بچے کو اگر اس جگہ پہ لایا جائے، نومولود بچے کو جس کی نئی نئی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ بچہ جو ہے چمک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس چیز کی عادت نہیں پڑی رہتی ہے، اس چیز کی عادت نہیں پڑی رہتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماؤں سے، خواتین اسلام سے، کہ بچے کی تربیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر ماں اچھی بات کرنے والی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہیں، تو بچہ جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر ہی اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. اب پیدا ہونے کے بعد آپ اس کو گانا سناؤ گے، ہیرو ہیروئن کے ڈائلاگ بتاؤ گے، اس کو اچھا نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ جو ہے قرآن کی تلاوت سنتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت ماں کرے گی، گھر کے اندر کوئی ممبر کرے گا، تو اسے بہت اچھا لگے گا، بہت ہی سکون محسوس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی سنتا ہوا آ رہا ہے. تو ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں، اور جیسا کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خاتون جو ہوتی ہیں اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، ان کے بال بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں، لہٰذا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے سوال کرنے والا ہے. اگر ماں یہ تہیا کر لے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اسلامک طریقے پر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بچہ بالکل اسلامک نکلے گا. یاد رکھیں، اگر باپ کوشش نہ بھی کرے پھر بھی بچہ اسلامک نکلے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ان کے چھوٹے بیٹے ہیں ابھی، صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے؟ اسلام کے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو چکی ہیں، یعنی اسلام قبول کر چکی ہیں. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیش کیا، ساتھ میں شوہر بھی ہیں، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابو انس. ماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا، اے انس، اے میرے لاڈلے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لے، نبی کے اوپر ایمان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیا. ابو انس کہہ رہے ہیں تم تو خود بے دین ہو چکی ہو اور اپنے بچوں کو بھی غلط سلط بات سکھلا رہی ہو. کیا بات ہے کہ میرے بچے کو کہہ رہی ہو کہ اے انس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ باپ ڈانٹتا رہ گیا، غصہ کرتا رہ گیا، لیکن ننھی سی زبان سے اپنی چھوٹی عمر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ماں کہتی ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے واسطے، تو آج میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے واسطے تیار ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ماں کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے اوپر. تو اگر ماں چاہیں، اور اسلام نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اسلامک وے میں کرنی ہے، اگر ماں چاہے تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے اسلامک وے میں جو بچے نوجوان ہیں وہ نکلیں گے، اسلامک طریقے کے بچے نکلیں گے. اسی طریقے سے خاتون بیوی کے رول میں بھی ہر معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی نازک اور لطیف رشتہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی خاتون
اگر اس کا شوہر شرابی ہے، کبابی ہے، اس کا شوہر جواری ہے، اس کا شوہر بدتمیزی کرنے والا ہے، بد اخلاق ہے، اگر کوئی بیوی یہ ٹھان لے کہ ہمیں اپنے شوہر کی اصلاح کرنی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے تقریباً دنیا کے اوپر حکومت کی. اس میں سے ایک فرعون بھی تھا، بڑا جابر و ظالم بادشاہ تھا، بڑا جابر و ظالم بادشاہ تھا. دیکھیے بیوی کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس کو قرآن مجید کے اندر ظالم کہا گیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈالا گیا، دیکھ رہے ہیں بیوی کا جادو کیسے سر چڑھ کے بولتا ہے. اگر بیوی ٹھان لے تو کسی بھی شوہر کو وہ اپنے انڈر میں کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ اپنی بیوی کے انڈر میں اور اپنی بیوی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. آپ خود ہی غور کریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، اور چونکہ فرعون نے خواب کے اندر دیکھ لیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری تخت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا، ہماری بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے، تو اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ بھائی آپ کیوں ڈرتے ہو، یہ بچہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. اور فیچر سے سمجھ لیا تھا، شکل و صورت سے سمجھ لیا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیلی ہے، یہ بچہ فرعونی نہیں ہے، بنی اسرائیلی ہے. تو فیچر سمجھتے ہیں نا، مثال کی شکل صورت سے. اب کوئی بھی آ جائے چائنیز تو یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، فوراً چہرہ دیکھ کر کے بتا دیں گے یہ چائنا کا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مجلس کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. یہ حدیث کے اندر موجود ہے، ایگزیکٹ حدیث نہیں مجھے معلوم. ایسا چہرے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ کس علاقے اور کس طرف کے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرعون کی بیوی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ فرعونی بچہ نہیں ہے، تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ اس بچے کو پال لیں، ممکن ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. لا تقتلوہ، آپ اس بچے کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ ہمارے واسطے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، آپ دیکھ لیجئے، لیکن ایک لڑکا تک پیدا نہیں کر سکتا. لڑکا دینا لڑکی دینا کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ ٹھان لے، اگر ان کے شوہر بے راہ روی کے شکار ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے شوہر کی اصلاح کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے شوہر کی اصلاح آسانی سے کر سکتی ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ابو انس کا انتقال ہو گیا تھا. ابو طلحہ اب اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ابو انس کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ام سلیم کے پاس پیغام نکاح بھیجا جائے. پیغام نکاح بھیج دیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس بات کی جانکاری ہوئی، جب وہ پیغام پہنچا تو کہا کہ ابو طلحہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئے، بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیا بات ہے کہ ام سلیم نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہیں. پیغام بھیجا، کہا کہ کیا وجہ ہے؟
ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، حسب و نسب ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کہا کہ کسی بھی مومنہ عورت کا نکاح کافر اور مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر سے بہتر ہم نے کوئی مہر نہیں دیکھا، مہر سے بہتر کوئی مہر نہیں دیکھا۔ ان کا مہر کیا تھا نکاح کے وقت؟ کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہی مہر تھا، یہی مہر تھا۔ تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی رشتے کی بات چل رہی ہے، اور اتنا زبردست انفلوئنس ہوتا ہے ہونے والی بیوی کا یا ہونے کے بعد کہ اگر چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو وہ بدل سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کہ بیوی کو اتنی طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ اپنی بیویوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں ایز اے بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تیسرا رول جو خواتین کا ہوتا ہے وہ بیٹی کے روپ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار دے دیا تھا تحفے کے طور پہ۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر جو ان کے شوہر تھے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ اب کچھ بھی ہے تو بیوی ہے۔ فدیے کے طور پہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پہنچایا گیا تو اس ہار کو دیکھ کر کے پہچان لیا، چونکہ انہی کی اہلیہ کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہار تھا، اور وہ تحفے کے طور پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے دیا تھا۔ غمزدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کے ہار کو دیکھ کر کے اس طریقے سے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کے ہار کو بھی واپس کر دیجئے اور انہیں یوں ہی آزاد کر دیجئے۔ تو بیٹی نہیں، بیٹی کے ہار سے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور یہ فطری چیز ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کی طرف بہت زیادہ، ایسے بیٹے کی طرف بھی مائل ہوتے لیکن بیٹیوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے۔ اگر باپ کو بیٹی نے کہا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، بیٹے نے بھی کہا، تو بیٹی کی مانگ پہلے پوری ہو جاتی ہے، بیٹے کی مانگ بعد میں پوری ہوتی ہے۔ تو اگر بیٹیاں چاہیں کہ اگر میرے والد صاحب کسی غلط وے میں جا رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کو سمجھائیں بجھائیں کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تو آسانی سے اپنے والد محترم کو وہ سمجھا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا رول ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہن کا ہوتا ہے، اور بہن کی بات بھی بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھائی حضرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، آپ دیکھیں گے کوئی بھی معاملہ آیا، چلو آپس سے مشورہ کر لیتے ہیں، چلو بہن سے مشورہ، گرچہ کہ لاسٹ ڈیسیزن بھائی کا ہی ہوتا ہے یا باپ کا ہوتا ہے، لیکن مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب بھائی اگر غلط طریقے پر جا رہا ہے، داڑھی وغیرہ نہیں رکھ رہا ہے، بہت سارے نوجوان اللہ کے فضل سے داڑھی وغیرہ دیکھتے ہیں، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں، سوسائٹی میں بھی ویلیو ہے، معاشرے میں بھی ویلیو ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تو ہے ہی۔ اور کلین شیو کر لے کے، کلین شیو کر کے آپ یہ مت سمجھو کہ ہم ہیرو بن گئے۔ خاص طور سے میں نوجوان ساتھیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلین شیو کر لے کے یہ مت سمجھو کہ ہم فلاں ہیرو بن گئے۔ یہ کلین شیو آپ کو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور داڑھی کا رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری، یاد رکھیں، داڑھی کا رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین چہرہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا،
کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تاجدار مدینہ فخر رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ وہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ کر کے کیا بیان کرتے معلوم ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے حبیب میں آپ کی حسن کی کیا تعریف کروں، آپ کے حسن کی کیا تعریف کروں؟ کیا وہ نبی کائنات بغیر داڑھی کے تھا؟ کوئی جواب دے دے، بغیر داڑھی کے تھا؟ نہیں تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے حبیب میں آپ کی حسن کی کیا تعریف کروں، ایسا لگتا ہے لم تر قط عینی کہ آپ جیسا حسن آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور اے میرے آقا جب میں آپ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ رب کے دربار میں کھڑے تھے، آپ کہتے چلے گئے کہ یا الہ العالمین میری آنکھ ایسی بنا، میری ناک ایسی بنا، میری پیشانی ایسی بنا، میری پیٹھ ایسی بنا، میرا پیٹ ایسا بنا، میرا پیر ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو کہے کہ بھیا یہ بغیر داڑھی کے جو گھومتے رہتے ہو اچھا نہیں دکھتا، گھر سے باہر نکلا گھر واپس آئے، دو تین بہن مل کر کے اگر پلاننگ کر لے تو ایک فطری محبت ہوتی ہے، بہنوں سے بھائیوں کو ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوئی سگی بہن نہیں تھی، سیما سعدیہ غالباً نام تھا، یہ ان کی رضائی بہن تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی کی حیثیت سے لائی گئیں، اور بہت کم وقت میں ایسا دیکھنے کو ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکال کر کے کسی کے حوالے کر دی ہو، کسی کو دے دی ہو بیٹھنے کے واسطے۔ سیما سعدیہ کے تعلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور آپ نے جان لیا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، اپنی بھی بہن نہیں، رضائی بہن ہے، فوراً اپنی چادر نکال کر کے سیما سعدیہ کے حوالے کر دیا، کہا لوگو بغیر فدیہ لیے ہوئے اسے آزاد کر دو، اس سے کوئی فدیہ نہیں لینا۔ جب ان کو آزاد کر دیا گیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 30 بکریاں دی تحفے کے طور پہ، کہا کہ سیما اگر تم چاہو تو مدینے میں بھی رہ سکتی ہو، چاہو تو اپنے گھر کو بھی واپس لوٹ سکتی ہو۔ تو ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بطور بہن اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی چاہے کہ بھیا سگریٹ نہیں پینا، یہ ہیلتھ کے لیے انجوریس ہے، خرابی ہے، بھیا آپ داڑھی رکھنا، بھیا ایسی کٹی پھٹی پینٹ نہیں پہننا، بیکار کی صورت نہیں رکھنا، تو انشاءاللہ یہ نوجوان حضرات جو ہیں، یہ نوجوانوں کا جو طبقہ ہے، آسانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واقع الحمدللہ رب العالمین۔